360 में। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान स्टूडेंट्स पर तशद्दुद के 5 दिन गुजरने के बाद भी कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। एहतजाज ताहाल जारी। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में कशीदगी का असर पाकिस्तानी कश्मीर के किसानों पर भी। और अमेरिका में फंड्स की कमी के बायस बंद होते स्कूल। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर की इंतज़ामिया को 1 हफ्ते के अंदर उन तमाम अहकामात का रिव्यू पेश करने का हुक्म दिया है जिनके तहत कश्मीर में गुज़िश्ता कई माह से पाबंदियां आयद हैं। जस्टिस NV रामना की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने इंटरनेट तक रसाई को आइन के तहत एक बुनियादी हक करार दिया। बेंच का ये भी कहना था कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इंटरनेट की मअतली टेलीकॉम के क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये फैसला गुज़िश्ता बरस अगस्त में हुकूमत की जानिब से कश्मीर को नीम खुद मुख्तारी देने वाली आईनी शिक 370 की मनसूखे के बाद लगाई गई कई पाबंदियों के खिलाफ दायर कई दरख्वास्तों पर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 की मनसूखी और उसके बाद लगाई गई पाबंदियों से जहां वादी की आवाम मुतासिर हुई, वहीं सरहद की दूसरी तरफ भी ज़िंदगी पर इसका मनफी असर पड़ा। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से हमारे नुमाइंदा रोशन मुगल अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से मकामी फलों के काश्तकार मुतासिर हो रहे हैं। सेब दरख्तों पर सड़ रहे हैं और काश्तकार ख्वाजा मकसूद कादिर अपने वक्त और पैसे के नुकसान पर अफसोस कर रहे हैं। इन्होंने इस साल की फसल पर सख्त मेहनत की थी और वो इस साल मामूल से ज्यादा मुनाफे की तवक्को कर रहे थे। बहुत से ताजरों ने इनसे तमाम बाग का फल खरीदने के लिए राब्ता किया था, जैसा कि आमतौर पर होता है, लेकिन इनकी किसी भी डील होने से पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सूरत हाल खराब हो गई। फलों के खरीदार लेन देन करने से कतराने लगे। जब मैंने कहा जी कि मैं तो 10 लाख से कम नहीं दूंगा, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वो बात हमारी चल रही थी अभी, तो इतने में पांडू सेक्टर पे फायर शुरू हो गया। जब पांडू सेक्टर पे फायर, उन्होंने कहा जी अगर हम 10 लाख का आपकी इन्वेस्टमेंट अब करते हैं हम, तो इसमें से हमें उतारना भी है, मुलाजम भी हैं, ये भी है, तो ये ऊपर से हालात भी ख़राब हैं, तो ये तो हमें इन्वेस्टमेंट जो हमारी ज़ाया हो जाएगी सारी की सारी। तो ऐसे में हमारी बात ही चल रही थी, तो मैंने कहा अच्छा चाय तो पी के जाओ। इतना फायर स्टार्ट हो गया था कि उन्होंने कहा जी हमें इसी में आफियत है कि हम यहाँ से चले जाएं। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास फायरिंग मामूल की बात है, लेकिन गुज़िश्ता साल दोनों अतराफ ने हजारों बार एक दूसरे पर फायरिंग की, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। पाकिस्तानी सरहद की तरफ ज्यादा आबादी की वजह से यहाँ शहरी भी ज्यादा मुतासिर होते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग आमदनी के लिए अपने फलों के बागात पर इन्हिसार करते हैं। कशीदगी बढ़ने से पहले इन काश्तकारों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी। पिछली साल जो है वो जिसको हम चिलिंग टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा लंबे अरसे तक चली हैं, इस वजह से उस पे हमारा एक साइंटिफिक चीज़ है जिसको चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है। उस वजह से जो है वो फूल ज़्यादा आए हैं, जिसकी वजह से फल ज़्यादा बना था। वैसे तो तकरीबन सेब की जो पैदावार है वो 20 से 25 हज़ार टन होती है, लेकिन इस दफ़ा मुतवक्को जो पैदावार थी जिस तरह हम तो वो 40 हज़ार टन से कुछ ज़्यादा लग रही थी। सेब तोड़ना और फिर इनको पैक करने में महीने लग जाते हैं। सेबों को पकने के साथ दरख्तों से उतारने में कई माह और मजीद 1 महीना इन्हें पेटियों में पैक करने में लग जाते हैं, और इस तरह इसे मंडियों में पहुंचाने में भी वक्त लगता है। लेकिन मुसलसल होने वाली गोलाबारी की वजह से काम अधूरा रह जाता है। हत्ता कि जिन्होंने इस मौसम में दरख्तों से सेब उतारे वो इसे मंडियों तक नहीं पहुंचा सके। एक रात उसका ये कहना है कि हम वो तार के ऊपर पहाड़ से नीचे सड़क पे पहुंचा रहे थे। इस दौरान इंडियन फायरिंग स्टार्ट हो गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने वहीं पे अपना वो सामान फेंका, वही कोई नीचे नालों में चला गया, तो हमने पुल के नीचे छुप के अपनी जान बचाई। ये खिता फलों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस साल फलों को इकट्ठा करके मार्केट में ना ले जाने की वजह से तमाम फलों को बाहर से दरामद किया गया है। रोशन मुगल की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी या JNU के तलबा का एहतजाज जारी है। 5 जनवरी को JNU के कैंपस पर मुजाहरों के दौरान तलबा पर तशद्दुद के वाक़े को 5 दिन गुजर गए हैं, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है।
تشدد کا شکار ہونے والی JNU یونین کی صدر عائشہ گھوش نے اپنے خلاف قتل کی سازش کا مقدمہ بھی درج کرایا ہے. طلبہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر M جگدیش کمار مستعفی ہوں کیونکہ وہ کیمپس پر تشدد کو بروقت روکنے میں ناکام رہے. اشتعال انگیزی پھیلانے والے گروہوں کی جانب سے یونیورسٹی میں مار پیٹ کرنے کے خلاف گزشتہ روز ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے. بھارت کی دارالحکومت نئی دہلی کی جواہر لال یونیورسٹی میں طلبہ پر تشدد کے بعد پاکستان سمیت دنیا کے کچھ دوسرے ملکوں میں بھی طلبہ نے اس واقعے پر احتجاج کیا اور دلی کے طلبہ، اساتذہ اور دیگر افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کی. 5 جنوری کو نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلباء پر حملے کے بعد بھارت میں نہ صرف دیگر یونیورسٹیز کے طلباء نے احتجاج کیا بلکہ بھارتی فلمی ستارے بھی اس تشدد کے خلاف سامنے آ گئے. ہم لوگ چپ چاپ پیسفل پروٹیسٹ کیا، MHRD سے بات کیا پر MHRD ہماری بات نہیں سن رہے. بھارت کے مختلف شہروں میں یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء بہت بڑی تعداد میں نعرے بازی کرتے ہوئے اپنے اداروں سے نکل کر سڑکوں پر آئے. یہی نہیں، پاکستان کے شہر لاہور میں بھی دلی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والے تشدد پر آواز اٹھائی گئی. دوسری طرف آن لائن یا انٹرنیٹ پر بھی دلی کی JNU یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. اس سلسلے میں چینج نامی ایک تنظیم پر ایک آن لائن پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے جس پر 25,000 دستخط درکار تھے اور محض چند گھنٹوں میں ہی ان دستخطوں کی تعداد 21,000 تک پہنچ گئی ہے. ساتھ ہی دنیا بھر کے دانشور، اساتذہ، مصنفین اور سول سوسائٹی کے اراکین نے بھی دلی کے طلباء کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک بیان جاری کیا ہے جس پر 8,000 سے زیادہ دستخط کیے جا چکے ہیں. نخبت مالک، وائس آف امریکہ. بھارت میں طلبہ اور حکومت کے درمیان آج مذاکرات ہونے تھے تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے. آئیے چلتے ہیں دہلی میں ہماری ساتھی رتل جوشی کے پاس. رتل، یہ بتائیے کہ کیا آج مذاکرات ہوئے، کوئی نتیجہ نکلا؟ کیا حکومت جو ہے وہ طلبہ کے مطالبات سن رہی ہے؟ دیکھیے، اپنی بات لے کے JNU کے لوگ، جس میں اسٹوڈنٹس یونین کے لوگ بھی شامل تھے، وہ HRD منسٹری کے آفیشل سے آج ملنے کے لیے گئے تھے اور اسٹوڈنٹس کی اپنی ایک ڈیمانڈ جو لگاتار بنی ہوئی ہے وہ وائس چانسلر کے استعفے کی ہے. تو انہوں نے اپنی اس بات پہ قائم رہے. لیکن جو ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ابھی ہوا ہے ارم یہاں پہ، جب DCP نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جو 9 لوگ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس پورے رقص میں، اس پورے ہنگامے میں، اس میں JNU کی جو اسٹوڈنٹس یونین کی پریزیڈنٹ ہے عائشہ گھوش، ان کا بھی نام شامل کیا ہے اور 2 AVBP کے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، ایسا انہوں نے کہا ہے. لیکن پولیس نے تھوڑا کوشن بھی برتا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بہت ساری مس انفارمیشن اس پورے معاملے میں پھیلائی جا رہی ہے، اسی لیے وہ بڑے کوشسلی ٹریڈ کر رہے ہیں. لیکن ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے اوپر وائلنس ہوئی، انہی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات اس وقت پولیس کر رہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ JNU کے کیمپس یا جو دلی میں یا بھارت بھر میں اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے یہ حکومت کی طرف سے ان اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا وائلنس میں، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شکار ہوئے وائلنس کا، یہ کیا معنی رکھے گی؟ دیکھیے ارم، تھوڑا سا نا اس معاملے کی نزاکت کو یہاں پہ سمجھنا اس سے پڑے گا، کیونکہ JNU میں جو ایک ٹریڈیشنل لڑائی ہے اور یہ بہت پرانی لڑائی ہے، لیفٹ اور رائٹ ونگ کی لڑائی، اور اتنے لمبے عرصے سے پچھلے، اگر ہم JNU کا پورے تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو لیفٹ ہمیشہ یہاں پہ اسٹرانگ رہا ہے. لیکن جب سے حکومت بدلی ہے بھارت میں 2014 کے بعد سے، دھیرے دھیرے رائٹ ونگ نے بھی اپنی پیٹھ بنائی ہے. لیکن یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ابھی بھی لیفٹ جتنی اس کی طاقت نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ 5 تاریخ کو پہلی بار کوئی وائلنس یا کلاش ہوا تھا، اس سے پہلے کی بھی، بلکہ مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے 4 تاریخ کے 3 تاریخ کے ویڈیوز شیئر کیے تھے جہاں آپس میں اسٹوڈنٹس کلیش کر رہے تھے. تو یہ جو کلیش ہوا، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی، جس کو کہنا چاہیے، جھڑپ ضرور ہوئی تھی، دونوں طرف سے حرکت ہوئی تھی. لیکن ہاں، ایک گروپ اس میں بہت بھاری پڑا، پولیس خاموشی سے دیکھتی رہی اور بہت دیر تک وائلنس ہوتی رہنے دی گئی اور ایڈمنسٹریشن نے کچھ نہیں کیا. یہ واقعی ایک فکر کی بات ہے. لیکن صرف ایک گروپ ذمہ دار ہے اسٹوڈنٹس کا، یہ کہنا بھی شاید بہت جلد بازی ہوگی اس بار.
تو آپ کے خیال میں رتل یہ جو اقدامات حکومت اس وقت کر رہی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کوئی گرفتاری ابھی تک عمل نہیں آئی, اور اب جو حکومت اقدامات لے رہی ہے اس سے کیا طلبہ جو ہے ان میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ کسی حد تک کم ہو پائے گی؟ نہیں, غصہ بہت زیادہ ہے. آج ایک انیزی سا کام یونیورسٹی میں نظر آیا, جہاں پہ آج کوئی بہت زیادہ ہم نے کلیشز یا پروٹیسٹ نہیں دیکھے. جتنا ہم نے تھرسڈے کے روز دیکھا تھا اتنا آج نہیں ہوا. لیکن یہ ضرور ہے کہ غصہ بہت ہے, اور جے این یو میں اسٹوڈنٹس کو یہ بھی لگتا ہے کہ یونیورسٹی کی جو ایک انڈیپینڈنس تھی, اس کی جو آٹونومی تھی, اس کو ختم کرنے کی کوشش یہ موجودہ حکومت کر رہی ہے. ایسے الزام یونیورسٹی کی طرف سے بار بار لگائے جا رہے ہیں. جو نئے وائس چانسلر کو حکومت لے کے آئی تھی ایم جگدیش کمار کو, ان کو لے کر ایک بہت بڑا طبقہ بہت زیادہ ناراض ہے. تو ابھی بھی یہ ناراضگی ختم ہو گئی ہو یا یہ معاملہ یہیں پہ ٹھنڈا پڑ گیا ہو, یہ کہنا بہت جلد بازی ہے. اور اسٹوڈنٹس ابھی بھی اس بات سے ناراض ہیں کہ ان کی باتوں کو سنا نہیں جا رہا ہے اور بہت کوئی پرومپٹ ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. ریتل, یہ جو لیفٹ اور رائٹ کی جنگ ہم دیکھ رہے ہیں جے این یو میں, آپ کے خیال میں یہ بھارتی معاشرے میں کتنی پولرائزیشن کو ڈپیکٹ کرتی ہے یا اس کو عیاں کرتی ہے؟ بالکل, بہت ہی صحیح سوال ہے ارم, کیونکہ یہ ایک ریفلیکشن ہے. یہ جو آپ لیفٹ, صرف لیفٹ اور رائٹ کی لڑائی کی بات یہاں پر نہیں ہے ارم. ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہندوستان میں جو شاید بہت ساری پالیسیز سے حکومت کی اتفاق نہیں رکھتا, لیکن 2014 کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو وائس آف ڈسینٹ تھی وہ بالکل خاموش پڑی تھی. یا تو وہ لوگ بولتے نہیں تھے یا ان کو لگتا تھا کہ بول کے کچھ ہوگا نہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. لیکن یہ ایک طرح سے سی اے اے سے میں کہوں گی اس کی جو شروعات ہوئی, اسٹوڈنٹس اس پوری پروٹیسٹ میں کودے, اس کے بعد سے اب یہ ہو گیا ہے کہ بہت ووکل ہو کے جو دوسری سائڈ ہے وہ بولنے لگے ہے. تو جو ایک رائٹ کے خلاف باقی لوگوں کی لڑائی ہے, جس میں لیفٹ کے علاوہ سینٹر آف دا لیفٹ شامل ہے, لیفٹ آف دا رائٹ شامل ہے, ہر طرح کے خیالات رکھنے والے لوگ شامل ہیں, اور وہ آواز اب بلندی پکڑتی ہوئی دکھ رہی ہے اس وقت ملک میں, جو پچھلے 5-6 سالوں میں نہیں نظر آ رہا تھا. رتل جوشی, دہلی سے ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ارم. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ تہران میں گر کر تباہ ہونے والا یوکرین کا مسافر طیارہ ممکنہ طور پر ایران کے میزائل کا نشانہ بنا تھا, جبکہ ایران نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حادثے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی. آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. جب وہ 5 سال کے تھے تو ان کے والدین نے انہیں اسکول میں چھوڑا اور آج تک انہیں کوئی اسکول سے واپس لینے نہیں آیا. یہ کہتے ہیں ڈاکٹر عادل نجم, جن کا ماننا ہے کہ ایک استاد کا پہلے طالب علم ہونا ضروری ہے اور زندگی مسلسل سیکھتے رہنے کا نام ہے. ڈاکٹر عادل نجم باسٹن کے پاروی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے بانی ڈین ہیں اور باسٹن شہر کی باسٹن یونیورسٹی میں ان سے ہماری ملاقات کروا رہی ہیں صبا شاہ خان. 80 اور 90 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سننے اور پی ٹی وی دیکھنے والے عادل نجم کو ایک اچھے شو میزبان کی حیثیت سے جانتے ہیں. وہ اخبارات میں لکھتے رہے, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے وائس چانسلر بھی تھے. وہ ایک محقق اور ماہر عالمی امور بھی ہیں, اور اکثر آپ انہیں ہمارے شو ویو 360 میں مشکل عالمی حالات کا تجزیہ کرتے بھی دیکھتے ہیں. لیکن ان کی ایک پہچان جو ان کے لیے سب سے اہم ہے وہ ہے ان کا استاد ہونا. I have the great honor also to present to you. آپ اسے پروفیشن کہہ لیں یا آپ اسے عشق کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, یہ اس سے بہتر میرے خیال میں تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. باسٹن یونیورسٹی میں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے بانی اور ڈین ڈاکٹر عادل نجم کہتے ہیں کہ ایک استاد کا خود علم کا طالب ہونا بہت ضروری ہے. ان کے خیال میں پورے پاکستان کے بیسٹ طلباء دنیا کے بہترین طلباء جیسے ہی ہیں. بیسٹ کو تو نہیں کوئی روک سکتا, دودھ اچھا ہوئے گا ملائی اوپر آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی ہیں اور جو بیسٹ بھی ہیں, کیا ان کو ہم وہ مواقع دے سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو جبلی طور پہ جو صلاحیت ہے وہ باہر آ سکے. ایک عرصے سے امریکہ میں مقیم ہونے کے باوجود عادل نجم خود کو دل سے پاکستانی مانتے ہیں, اور نئے اور پرانے پاکستان کے چکر میں پڑے بغیر ان کے لیے یہ اہم ہے کہ ایک عام پاکستانی کا پاکستان کیا ہے. پاکستان کو دیکھیں تو اس کا باقی سارے مسائل جو ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ یہ ایک سوسائٹل ڈویژن ہے کہ میں کون, تم کون, کون اچھا پاکستانی, کون برا پاکستانی, اور یہ گفتگو جو ہے یہ ٹاکسک ہے.
ایک استاد کی حیثیت میں ان کے اپنے طلبہ کو نہ صرف سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے بلکہ وہ ان سے سوال کرنے کا تقاضا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر نجم کے طلبہ خود کو ان سے قریب تر محسوس کرتے ہیں. ایک تو ان سے بات کرنا بہت آسان ہے, دوسرا وہ بہت ماڈرن ہے. کلاس میں بہت بحث ہوتی ہے جس سے آپ کو اپنی رائے دینے کا اور اختلاف رائے کے اظہار کا موقع ملتا ہے, اور پروفیسر کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا, جبکہ ماضی میں نے جن سے پڑھا میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی. بوسٹن یونیورسٹی ہی میں زیر تعلیم ان کی بیٹی آمین نجم بھی اپنے والد کو ذاتی زندگی میں اتنا ہی پرجوش پاتی ہیں جتنا پروفیسر عادل کے طلبہ. ہم مسلسل گفتگو کرتے ہیں گھر پر, چاہے کھانے کی میز پر ہو یا گاڑی میں, کھل کر مباحثہ ہوتا ہے اپنے ارد گرد ہونے والے اور دنیا کے واقعات پر. تو مجھے ان کی یہ چیز بہت انسپائر کرتی ہے. وہ یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ ہو اور ہم دوسروں کی اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پرواہ کریں. پروفیسر عادل کی یہی خواہش اور امید پاکستان کے تمام نوجوان نسل کے لیے ہے جسے وہ پاکستان کا اصل سرمایہ قرار دیتے ہیں. جب آپ کے پاس اتنے سارے نوجوان آتے ہیں تو آپ کے پاس ایک انرجی آتی ہے, آپ کے پاس ایک انٹرپرائز آتی ہے, آپ کے پاس ایک نیا کنزیومر آتا ہے, آپ کے پاس ایک وہ لوگ آتے ہیں جن میں تپڑ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں. پاکستان کے لیے اپنے موجودہ اور مستقبل کے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے ڈاکٹر عادل کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کھیپ کو ایک ایسا ماحول فراہم کریں جہاں پاکستان کے بیسٹ ٹیلنٹ کو چمکنے کے لیے کہیں باہر نہ جانا پڑے, جہاں لوگ خود ایسی ملازمتیں پیدا کریں جو مزید روزگار کا سبب بنے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, بوسٹن, میساچیوسیٹس. کئی اشروں سے امریکی یونیورسٹیوں نے غیر ملکی طالب علموں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی جانب متوجہ کیا جو امریکی کلاس رومز میں ذہنی استعداد اور امریکی معیشت میں اربوں ڈالر کا اضافہ کرتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس امریکہ کے تازہ ترین اقدامات پر زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے. ہم نے اس رپورٹ میں ان عوامل کا جائزہ لیا ہے جو غیر ملکی طالب علموں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد کو امریکہ کے علاوہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنے پر مائل کر رہے ہیں. ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ شروستی سنہا واضح طور پر جانتی ہیں کہ انہوں نے امریکی کالج میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا. وہ آزادی جو آپ کو یہاں اس اعتبار سے حاصل ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں. کولمبیا میں عالمی رہنماؤں کے فورم کے دوران ہمارے پاس وزرائے اعظم و صدور آتے ہیں. آپ کو نوبل انعام یافتہ شخصیات کی گفتگو میں شرکت کا موقع ملتا ہے. لیکن یہ انٹرنیشنل طالب علموں کے لیے کشش کی واحد وجہ نہیں ہے. امریکی کورسز میں طالب علموں کے لیے بحث مباحثے شامل ہوتے ہیں جبکہ برطانیہ میں تمام وقت لیکچر ہی ہوتے ہیں. اس وقت امریکی یونیورسٹیوں میں 10 لاکھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں. لیکن کیا امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ ماند پڑ رہا ہے؟ طالب علم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے گزشتہ 2 برسوں میں اس اعتبار سے تبدیلیاں دیکھی ہیں. کچھ غیر ملکی طالب علم کسی امریکی کالج یا یونیورسٹی کے تعلیمی اخراجات کی وجہ سے ہچکچاتے ہیں, لیکن خرچ ہی واحد رکاوٹ نہیں. امریکی اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کرنا بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے. میں بہت سے والدین سے ملا ہوں جو اس سے قبل اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا چاہتے تھے, لیکن اب وہ ایسا نہیں چاہتے. ویزے کی موجودہ صورتحال, تارکین وطن کے خلاف موجودہ فضا اور دوسرے بہت سے عوامل اس میں شامل ہیں. اس غیر یقینی کیفیت میں امریکہ کی جانب سے تارکین وطن پر اکثر اوقات سخت سیاسی بحث اور کچھ مخصوص ملکوں کے مسافروں کو ہدف بنانے والی امریکی پالیسیوں کی وجہ سے اضافہ ہو چکا ہے. یہاں آنے والوں کے لیے بظاہر سرد مہری کا اظہار اور تارکین وطن کے خلاف سخت بیان بازی بدقسمتی سے ہماری سیاسی فضا پر چھائی ہوئی ہے. اس قسم کے احساسات کو غلط طور پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اور اسکالرز کے لیے منفی احساسات کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. اسی دوران امریکی اسکولوں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور فائرنگ کے واقعات اور غیر ملکیوں کے خلاف جرائم سمیت امریکہ میں تشدد دنیا بھر کی خبروں کی شہ سرخیوں میں نمایاں ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہو رہی ہے. انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کے سالانہ سروے کے مطابق امریکہ ابھی تک غیر ملکی طالب علموں کے لیے اولین ترجیح ہے, لیکن کینیڈا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسے ملک مقبولیت حاصل کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے پاس ہائر ایجوکیشن کے لیے اتنے زیادہ مواقع ہیں جتنے پہلے کبھی نہیں تھے. تعلیم کے بھاری اخراجات اور ان دوسرے عوامل کے باوجود جو امریکہ کو کم پرکشش بناتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی دلچسپی بدستور بہت زیادہ ہے. امریکی یونیورسٹیوں کو جو غیر ملکی طالب علموں کے محصولات پر انحصار کرتی ہیں, توقع ہے کہ مواقعوں کا احساس برقرار رہے گا.
ब्रॉन वैन बेनीटो के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। यहाँ अमेरिका में जराइम के मुकाबले और मुजरमों को पकड़ने के लिए ख़ास तरबियत याफ्ता कुत्तों या केनाइन से काम लेना कोई नई बात नहीं। यहाँ कुत्ते आम तौर पर पुलिस महकमों का हिस्सा होते हैं, लेकिन रियासत वर्जीनिया की फेयरफैक्स काउंटी का पुलिस डिपार्टमेंट अब इन कुत्तों से एक और मुनफरिद काम के लिए मदद ले रहा है। ये मदद क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। जैक नामी इस हैंडसम कुत्ते ने अभी हाल ही में फेयरफैक्स पुलिस डिपार्टमेंट से अपनी मुलाजमत का आगाज किया है, लेकिन आते ही बहुत सौ के दिल जीत लिए हैं। जैक की ये मुलाजमत शुरू होने में अभी कुछ महीनों की तरबियत बाकी है, लेकिन जैक और इसके दूसरे 4 पैरों वाले साथी मंशियात, धमाका खेज मवाद या गुमशुदा लोगों के सुराग नहीं ढूंढेंगे, बल्कि ये कुत्ते पुलिस अफसरान को जहनी दबाव और तकलीफदेह जज्बाती तजुर्बात के सदमे पर काबू पाने में मदद करेंगे। इमरजेंसी में फौरी मदद फराहम करने वाले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ऐसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए इन कुत्तों की तरबियत करते हैं जो काम के दौरान जख्मी या माजूर हो चुके हों या किसी हादसे के बाद जहनी सदमे से गुजर रहे हों। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स K9 नामी एक खास तंजीम इन कुत्तों की तरबियत करती है। अगरचे शदीद जहनी दबाव से निमटने के लिए कुत्तों की मदद लेना नया ख्याल नहीं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स K9 अमेरिका में अपनी नौयत का वाहिद इदारा है। इन कुत्तों की तरबियत में मदद करने वालों में पुलिस एहलकार, फायर फाइटर्स और पैरामेडिक्स शामिल हैं। इस वक्त तरबियत का फोकस माजूर अफराद की मदद पर है। ये कुत्ते अपने मालिकान के लिए दरवाजे खोलने, हैंडीकैप का साइन दबाने या चीजें उठाने में भी मदद के काबिल होंगे। फिलहाल यहाँ 5 कुत्तों की तरबियत की जा रही है। इनमें से हर एक का नाम एक ऐसे अफसर पर रखा गया है जो ड्यूटी के दौरान मर गए थे। तरबियत खत्म होने के बाद जैक और होम्स PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की रोकथाम के लिए अफसरों के साथ मिलकर काम करेंगे और एंडी, सैली एंड लेनी उन लोगों की मदद करेंगे जो पहले ही शदीद जिस्मानी या नफ्सियाती सदमे से गुजर चुके हैं। It's been a blessing because I am learning not only from my trainer Caitlin. ये एक नेमत की तरह है क्योंकि मैं न सिर्फ अपने ट्रेनर कैटलन और अपने कुत्ते एंडी से बल्कि सबसे सीख रहा हूँ कि कैसे सब्र करने वाला इंसान बनूं। मैं अब 24 घंटे एंडी के साथ रहता हूँ। मैंने एंडी को दफ्तर में लाना शुरू किया है जहाँ और लोगों के साथ भी कुत्ते हैं। ये खुशगवार जगह बन गई है। ब्लू हेल्प नामी एक NGO के मुताबिक 2018 में खुदकुशी करने वाले पुलिस अफसरान की तादाद लाइन ऑफ ड्यूटी में मरने वालों की तादाद से तजावज़ कर गई थी। लोग शायद ये नहीं समझते कि कोई पुलिस को खुशी में नहीं बुलाता, बल्कि उन्हें मुसीबत और बहुत बुरे वक्त में बुलाया जाता है। 12 घंटे की शिफ्ट या 10 घंटे की शिफ्ट के दौरान हमें बहुत सारे लोगों का बुरा हाल देखना पड़ता है और इसलिए हमने ये K9 का प्रोग्राम शुरू किया है। एक कुत्ते को तरबियत देना बहुत लंबा काम है, इसमें 2 साल लग सकते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर और गोल्डन रिट्रीवर नस्ल के कुत्तों का इंतखाब इस ट्रेनिंग के लिए इस वजह से किया जाता है क्योंकि वो हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून और ज़हीन होते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स K9 का इरादा है कि वो मुल्क भर में पुलिस के दीगर महकमों के साथ मिलकर काम करे। मैक्सिम मास्कोल्कोफ के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हैव अ ग्रेट वीकेंड।